وہم کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ اب رخسانہ بیگم کے گرد اس کی سوتن ایک اس قسم کا جال بندیا ہے کہ جس سے بچنا مشکل ہی نہیں بلکہ بہت زیادہ ناممکن ہے۔ جتنی چالاکیوں کے ساتھ یہ لوگوں کی زندگیوں کو تباہ و برباد کرتی چلی آ رہی تھی، خاص طور پر اپنے بیٹے اور ساتھ ساتھ اپنی ساس کی، تو اب اس کی سوتن نے اس کی زندگی کو حرام کر رکھا ہے اور یہ راز بھی افشاں کر دیا ہے کہ اس کی طلاق ہو چکی تھی، اسی لیے انور صاحب نے دوسری شادی کر لی تھی۔ رخسانہ بیگم سارے راز کو جو چھپاتی چلی آ رہی تھی، اب یہ سب کے سامنے ریویل ہو چکا ہے اور یہ بھی معلوم ہو چکا ہے کہ اس نے فرید کی وجہ سے اس کو چھوڑ دیا تھا، کیونکہ فرید اس کے پہلے شوہر میں سے تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس قسم کے حالات پیدا ہوتے چلے جائیں گے کہ رخسانہ بیگم جو سب کے سامنے بہت زیادہ مظلوم اور مایوس نظر آتی تھی، اب سب کو بھی اس کی حقیقت پتہ چلتی چلی جائے گی، اور جب اس کو ایسا لگے گا کہ سب لوگ اس کے اوپر ہی کیچڑ اچھال رہے ہیں، تو تب وہ اپنی بہو کے باپ یعنی انور صاحب کے بھائی کے اوپر بہت سارے ایسے گھٹیا الزامات لگانے والی ہے، تاکہ جنید جو کہ فرید کو لے کر بہت زیادہ غصے میں بھی آ رہا ہے کہ آخرکار ایسی کیا بات ہے کہ اس کی والدہ اس کو لے کر بہت زیادہ پوزیسو تھی، اور اسی وجہ سے تو اس کی سوتن نے بھی اس پر الزامات لگا کر اس کو جیل تک پہنچانے کی کوشش کر دی ہے۔ جبکہ اب دیکھتے چلے جائیں گے کہ سارے راز پر پردہ اٹھانے کے لیے اب رخسانہ بیگم کی بہویں ہی آگے چلنے والی ہیں، کیونکہ ان سب کو یہ معلوم ہے کہ جو آئی ہوئی سوتن ہے اس کے ساتھ تو مقابلہ کرنا بہت مشکل ہے، لیکن فرید کو بچانے کے لیے اب یہ لوگ سب کے سب میدان میں اترنے والے ہیں، کیونکہ ایک طرف تو اس کی سوتن اور دوسری طرف اس کی ساری اولاد۔ پہلے تو وہ یہ کوشش کر چکی تھی کہ ان لوگوں کے آپس میں پھوٹ ڈلوا کے ان لوگوں پر حکومت کرے، لیکن جب حالات اس کے ہاتھ سے نکلتے چلے جائیں گے اور ساتھ ساتھ ایشل کو اپنے والد کے بارے میں پتہ چلتا چلا جائے گا کہ اس نے بھی رخسانہ بیگم کی زندگی کو خراب کرنے میں کوئی کسر باقی نہیں رکھی، اسی لیے وہ اپنے والد کی حقیقت کو جاننے کے بعد رخسانہ بیگم کے لیے اپنے دل میں بہت زیادہ سافٹ کارنر محسوس کرے گی، اور جنید سے محبت تو اس کو بہت زیادہ ہے، اسی لیے وہ اپنے باپ کے ساتھ بھی لڑنے میں کسر نہیں چھوڑے گی، کیونکہ وہ یہ جانتی ہے کہ اگر کوئی عورت پریشان ہو تو جو بھی شخص اس کی مدد کرنے کے لیے جاتا ہے اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ یہ ساری باتیں اس کے لیے کافی زیادہ تکلیف دیں کہ اس کے والد نے رخسانہ بیگم کو اس طرح سے کیوں ستایا، اسی لیے وہ اس سے بہت زیادہ خفا ہونے والی ہے، اور اس کے والد بھی اس کو اس بات کے اوپر بہت زیادہ پریشان نظر آئیں گے کہ رخسانہ بیگم خود تو ڈوب رہی ہے اور ساتھ ساتھ وہ سب کو بھی ساتھ لے جانے کی بھرپور کوشش کر رہی ہے، اسی لیے وہ اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے بہت زیادہ تگدوں میں نظر آئے گا، لیکن رخسانہ بیگم اب کہاں رکنے والی ہے۔ ساری کی ساری حقیقت پیاز کی ایک ایک پرت کے ساتھ ساتھ سب کے سامنے کھلتی چلی جائے گی کہ آخرکار رخسانہ بیگم کو اس بات پر کس نے مجبور کیا کہ وہ اپنے ہی شوہر کے ساتھ کس طرح سے زندگی گزارتی ہوئی اس کے ہاتھوں طلاق یافتہ کیسے بنی۔ اس کے بیٹے کو تو اس بات کے اوپر بہت زیادہ غصہ آئے گا کہ اس نے کبھی بھی کسی بھی قسم کے سوالات اپنی والدہ سے نہیں کیے تھے، لیکن اب وقت آ چکا ہے، وہ حقیقت جاننا چاہتا ہے، آخر ایسی کیا بات ہے کہ اس کی والدہ نے ساری کی ساری حقیقت سے اس کو اس طرح سے بیگانہ بنا کر ساری زندگی بڑا کیا۔ اور جوں حالات بد سے بدترین ہوتے چلے جائیں گے تو رخسانہ بیگم کے سوائے بات بتانے کے اور کوئی بھی چارہ باقی نہیں رہے گا۔ آج کی پرومو ریویو ویڈیو کو یہیں پر ختم کرتے ہیں، لیکن ابھی تک کہانی میں بہت بڑا ٹوسٹ آنا باقی ہے، جسے آپ نیکسٹ ایپیسوڈز میں دیکھیں گے۔ تو چلے پھر ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈز کے پرومو ریویوز میں۔ اللہ حافظ۔